بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام رحمة للعالمين، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الرسول المسدد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. محرم الحرام کی مجالس اعزاء کا یہ سلسلہ ہے. واقعہ کربلا کے علل و اسباب کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی. چند اسباب کا ذکر ہوا. آج انہی اسباب میں سے ایک اور سبب کا ہم ذکر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے مختصر وقت میں کچھ معلومات، کچھ حقائق آپ تک پہنچا سکوں. جس طرح میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی واقعے کے علل و اسباب کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک اس واقعے کے علل اور اسباب کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے اس وقت تک خود اس واقعے کی قدر و قیمت کا بھی اندازہ ہونا ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ تاریخ کے کسی بھی واقعے یا سانحے کے علل و اسباب کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ اس واقعے سے دروس اور عبرتیں بھی حاصل نہیں کر سکتے، اس سے آپ سبق بھی نہیں سیکھ سکتے. کربلا کا واقعہ محض ایک تاریخی واقعہ بھی ہو تب بھی ہمیں اتنے بڑے واقعے کے بارے میں غور و فکر کرنے کی اور اس کے علل و اسباب کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے، جبکہ کربلا کا واقعہ محض ایک تاریخی واقعہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جس شخصیت کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا وہ مفترض الطاعہ معصوم امام ہے. اس امام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے جو معصوم ہے، جو ہمارے عقیدے کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جو ہمارے اوپر مفترض الطاعہ ہے، جن کا قول، فعل اور ان کی تقریر ہمارے لیے سنت کا درجہ رکھتے ہیں. انہوں نے جو کچھ کیا وہ ہمارے لیے حکم شرعی کی دلیل ہے. لہذا واقعہ کربلا کو ہر جانب سے دیکھنا اور اس کے اوپر غور و فکر کرنا ضروری ہے. واقعہ کربلا کے من جملہ اسباب میں سے ایک سبب جس کی طرف توجہ کم جاتی ہے وہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے اوپر پابندی، جس کو منع تدوین حدیث کہا جاتا ہے. تمام مسلمانوں کے نزدیک پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، ان کا فعل اور ان کی تقریر، یعنی قول کا مطلب جو کچھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہا، جو کچھ آپ نے فرمایا وہ قول ہے.
جو کچھ آپ نے انجام دیا وہ فعل کہلاتا ہے، اور جو کچھ آپ کے سامنے لوگوں نے انجام دیا اور آپ نے نہیں روکا اس کو تقریر کہتے ہیں۔ قول پیغمبر، فعل پیغمبر اور تقریر پیغمبر کے حجت ہونے اور دلیل شرعی ہونے پر کسی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام مسلمان اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ قول پیغمبر، فعل پیغمبر اور تقریر پیغمبر یہ سنت ہے، یہ حجت ہے، یہ دلیل شرعی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن کی تفسیر فرمائی۔ جو کچھ آپ نے فرمایا وہ یا قرآن ہے یا قرآن کی تفسیر ہے، اس لیے کہ قرآن صراحت کے ساتھ یہ فرما رہا ہے کہ ہمارا جو رسول ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ جو کچھ کہتا ہے وہ وحی کے ذریعے سے کہتا ہے۔ گویا جو کچھ پیغمبر فرما رہا ہے یا وہ قرآن ہے یا وہ قرآن کی تشریح ہے۔ قرآن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی تفصیل کی ضرورت ہے، تشریح کی ضرورت ہے، جزئیات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، وہ قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ ان کی تفصیل، ان کی تشریح، ان کے جزئیات کا بیان وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبانی ہونا ہے۔ اسی طرح قرآن میں جن شخصیات کے بارے میں مدح کی گئی ہے ان کا نام نہیں ہے۔ بہت ساری شخصیات ہیں جن کی مذمت کی گئی ہے، نام نہیں ہے، کردار کے ذریعے سے ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ ان کو مشخص کرنا، ان کے بارے میں بتانا کہ یہ کس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبانی اصحاب نے سنا۔ کون سی آیت کس کی شان میں نازل ہوئی، اصحاب نے پیغمبر کے زبانی سنا۔ کون سی آیت کس کی فضیلت بیان کر رہی ہے، اصحاب نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبانی سنا۔ لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے، جو آپ کا فرمان ہے، وہ شریعت مقدسہ کی تفصیل اور تشریح ہے۔ اس کو اصحاب ہی کے ذریعے سے بیان ہونا چاہیے تھا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ اصحاب نے پیغمبر سے جو کچھ سنا ہے اس کی اس حد تک نشر و اشاعت کی جائے، دنیا میں اس کو پھیلایا جائے کہ دنیا کے کونے کونے تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پہنچ جائے۔ جو تشریح اسلامی احکامات کی آپ نے فرمائی ہے وہی تشریح پہنچ جائے، جو حقائق آپ نے بیان فرمائے وہ حقائق لوگوں تک پہنچ جائے۔ لیکن ہوا کیا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد ایک حکم جاری ہوا، ایک فرمان جاری ہوا کہ پیغمبر کی حدیث نہ کوئی لکھ سکتا ہے نہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔ یعنی حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ وجہ کیا بتائی گئی؟ وجہ یہ بتائی گئی کہ کیونکہ قرآن بھی لوگوں کے پاس ہے، قرآن لوگوں نے حفظ کیا ہوا ہے، اور وہ شریعت کی کتاب ہے، خدا کی کتاب ہے، خدا کے احکام ہے، خدا کا بیان ہے، وہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن لوگوں تک پہنچایا ہوا ہے۔ اب اگر پیغمبر کا قول اور آپ کی حدیث بھی لوگ حفظ کرنا شروع کر دیں اور بیان کرنا شروع کر دیں تو گویا ان دونوں کے خلط ہونے، مکس ہونے کا خطرہ ہے۔ لوگ یہ تشخیص نہیں دے پائیں گے کہ ان میں سے قرآن کون سا ہے اور ان میں سے حدیث کون سی ہے، کون سی بات خود پیغمبر کی ہے اور کون سی بات خدا کی ہے، یہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس وجہ سے حدیث کے اوپر پابندی لگائی گئی کہ کوئی بھی شخص پیغمبر کی حدیث کو بیان نہ کرے، اور جنہوں نے لکھا ہوا تھا ان سے جمع کر کے آگ لگائی گئی، جلا دیے گئے، تاکہ لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے منقطع ہو جائیں، لوگوں کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ یہ جو دلیل دی گئی
کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو اگر نقل کریں تو اس سے چونکہ یہ مفسدہ لازم آ سکتا ہے، حدیث اور قرآن میں خلط ہو سکتا ہے، لوگوں کو اشتباہ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے حدیث کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں۔ یہ خود علت کا یہ بتانا اور اس کو وجہ کے طور پہ بیان کرنا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حدیث کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ آپ کا کوئی فرمان ایسا نہیں تھا، آپ کا کوئی حکم ایسا نہیں تھا کہ حدیث لکھنے کے اوپر پابندی لگائیں، حدیث کے بیان کے اوپر پابندی لگائیں، کیونکہ اگر خود پیغمبر کا قول ہوتا، خود پیغمبر کا کوئی حکم ہوتا، آپ کی کوئی حدیث ایسی ہوتی جس کے ذریعے سے حدیث کی تدوین اور اس کے نشر کے اوپر پابندی ہوتی، تو سب سے پہلی دلیل، سب سے پہلی وجہ کے طور پر اسی کو بیان ہونا چاہیے تھا کہ پیغمبر نے چونکہ منع فرمایا ہے اس وجہ سے کوئی حدیث نہ لکھیں، پیغمبر نے چونکہ منع فرمایا ہے اس وجہ سے حدیث کی کوئی تدوین نہ کریں۔ لیکن ایسا کوئی کچھ بیان نہیں ہوا۔ نہ صرف یہ نہیں ہوا بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور آپ کی تقریر دونوں سے ثابت ہے کہ آپ حدیث کے لکھنے اور بیان کرنے کی تشویق کرتے تھے، آپ لوگوں کو اس پر آمادہ کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر دوسرے خلیفہ حضرت عمر کا بیٹا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنتا تھا وہ میں لکھتا تھا۔ لوگوں نے آ کے مجھ سے یہ کہا کہ رسول کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی کوئی غم ہے، کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں، تو تم ہر چیز پیغمبر کا کیوں لکھتے ہو؟ کیوں پیغمبر سے جو کچھ سنے اس کو لکھتے ہو؟ جب لوگوں نے انہیں یہ کہا تو عبداللہ ابن عمر نے جا کے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ سے جو کچھ سنتا ہوں اس کو لکھتا ہوں، تو لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، تو مختلف احوال میں پیغمبر مختلف باتیں ممکن ہے کرے، تو ان سب کو تم ذکر نہ کرو، ان سب کو نہ لکھو۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جو کچھ مجھ سے سنتے ہو لکھو، اس لیے کہ خدا کی قسم، یعنی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کی قسم، یہاں سے اس زبان سے حق کے علاوہ، حق کے سوا کوئی چیز نہیں نکل سکتی۔ اس لیے کہ قرآن کا بھی یہ، قرآن کی سند یہ ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو وحی کے علاوہ کچھ فرماتا ہی نہیں ہے۔ یہی اسی کی طرف پیغمبر نے اشارہ فرما کے کہا کہ یہاں سے اس زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا لکھو۔ عبداللہ ابن عمر کو پیغمبر نے خود لکھنے کا حکم دیا، اور بہت سارے اصحاب، امیر المؤمنین سمیت بہت سارے اصحاب آپ کی احادیث کو لکھا کرتے تھے، آپ کو معلوم تھا کہ وہ لکھتے ہیں، اس کے باوجود پیغمبر نے کہیں بھی اپنی زندگی میں اس طرف اشارہ نہیں کیا کہ مت لکھو۔ حالانکہ پیغمبر کے زمانے میں قرآن ابھی تدوین کے مراحل سے گزر رہا تھا، قرآن ابھی کتابت کے مرحلے سے گزر رہا تھا، کاتبان وحی قرآن کو لکھ رہے تھے۔ اس وقت زیادہ بات ہو سکتی تھی کہ ابھی قرآن بھی لکھ رہے ہو، ساتھ میں اگر تو کوئی کتاب بھی حدیث کو بھی لکھنا شروع کر دیں تو ممکن ہے مکس ہو جائیں، ممکن ہے خلط ہو جائیں، لیکن پیغمبر نے نہیں فرمایا، اس لیے کہ جو قرآن ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ خدا کے کلام کی یہی تو خوبصورتی ہے، یہی تو کمال ہے، یہی تو معجزہ ہے کہ اس جیسا کلام کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، خواہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی خود نبی اکرم جو افصح العرب ہیں وہ بھی قرآن کی طرح کا کلام نہیں کر سکتے، لہذا پیغمبر جانتے ہیں کہ خدا کے کلام کا اور کسی کے کلام کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن ہی کے نام پر خاص لوگ اس کو لکھ رہے تھے، قرآن کو لکھ رہے تھے، قرآن ہی کے نام پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبانی لوگ حفظ کر رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ پیغمبر گفتگو فرماتے ہوں اور ان میں قرآن کی آیات، جس طرح ہماری گفتگو ہوتی ہے جب ہم تقریر کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر، تو ہم آیت بھی بیان کرتے ہیں، روایت بھی کہیں ذکر کرتے ہیں، تو جن کو عربی نہیں آتی ہے وہ ممکن ہے یہ سمجھے کہ جو چیزیں بیان ہوئے وہ سب حدیث ہو یا سب قرآن ہو، لیکن وہاں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تمام کاتبان وحی کو، اس کے علاوہ تمام اصحاب کو ایک ایک آیت کے بارے میں صاف صاف صریح بتا رہے تھے، یہ آیت ہے اور یہ قرآن کی فلان جگہ پر اس کو رکھنا ہے۔ تو کوئی امکان نہیں تھا قرآن اور حدیث کے مکس ہونے کا، قرآن اور حدیث کے درمیان لوگوں کو خلط ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ کچھ اور تھا، جس کی وجہ سے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کے بیان کے اوپر پابندی لگی۔ حالانکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر کو جو بہت بڑا کریڈٹ لوگ دیتے ہیں کہ آپ نے جمع قرآن کیا، قرآن کو جمع کیا۔ اب جب قرآن کو حضرت ابوبکر کے زمانے میں جمع کیا ہے، سرکاری سرپرستی میں جمع کیا ہے اور قرآن جمع بھی ہو چکا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو قرآن سرکاری سرپرستی میں خود خلیفہ کے زیر نگرانی جمع ہو چکا ہو، زید بن ثابت کے ذریعے جمع کرایا جا چکا ہو، اب وہ جو ایک قرآن کتاب کی شکل میں موجود ہے، اس میں اور پیغمبر کی احادیث میں خلط ہونے، اشتباہ ہونے، مکس ہو جانے کا کوئی امکان باقی نہیں تھا۔ اس کے باوجود بڑی شدت کے ساتھ حدیث کی تدوین کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ جو وجہ ذہن میں آتی ہے، جو وجہ ہمیں لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی شان میں قصیدے فرمائے تھے، جن کی شان میں پیغمبر کی احادیث تھی، جن کے نام لے لے کر لوگوں کو دکھا دکھا کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ان کے فضائل بیان کیے تھے، انہی ذوات کو، انہی ہستیوں کو پس پشت ڈال دیا گیا تھا، انہی ہستیوں کو ان کے حق سے محروم کر دیا گیا تھا، انہی ہستیوں کو لوگوں سے کاٹ دیے گئے تھے۔ اب جب لوگ ان ہستیوں کے بارے میں پیغمبر کی احادیث کو سنیں گے، جب لوگ ان ہستیوں کے بارے میں پیغمبر کے اقوال کو سنیں گے، تو سوال کھڑے ہوتے، لوگ پوچھتے کہ جس علی کے بارے میں پیغمبر نے یہ ساری باتیں کی ہے، پیغمبر کی اتنی احادیث ہیں، صحیح السند احادیث ہیں، وہ علی کہاں ہے؟ اس علی کا کردار کیا ہے؟ جس سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں پیغمبر کی اتنی احادیث ہیں، اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ، اس طرح کا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ جن حسنین کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہما امامان قاما او قعدا کہا تھا اصحاب کے سامنے، وہ کہاں ہے؟ ان کے بارے میں حکمرانوں کا، خلفاء کا، ریاست کا کردار کیا ہے؟ یہ سوالات اٹھتے، ہر حدیث کے ساتھ لوگ یہ سوال اٹھ کرتے، ہر حدیث کے سننے کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا۔ اور اگر یہ احادیث لوگوں میں معروف ہو چکی ہوتی، مملکت اسلامیہ کی جگہ جگہ پر اگر اہل بیت اطہار علیہم السلام کے بارے میں پیغمبر کے اقوال پہنچ چکے ہوتے، تو یہ جو مظلومیت اہل بیت اطہار علیہم السلام کے اوپر آئی ہے، وہ شاید اتنی نہ آتی۔ لیکن ان احادیث کی تدوین کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ وجہ یہ ہے، اسلام کی حقانیت کے اوپر کوئی اور دلیل نہ ہو، کوئی بھی اور دلیل نہ ہو، تو صرف یہ دلیل کافی ہے کہ اسلام ہر قدم پر لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ تم خود غور و فکر کرو، سوچو، علم حاصل کرو، گھومو پھرو، اس کائنات کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو۔ فرمایا کہ اس کائنات میں اور تمہارے اپنے وجود کے اندر اتنی نشانیاں ہم نے رکھ دی ہیں کہ ان نشانیوں کی طرف اگر تم غور و فکر کرو تو تمہیں یقین ہو جائے کہ خدا حق ہے، خدا ہے۔ اگر کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی نظریہ حق پر قائم نہ ہو تو وہ کبھی بھی یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ لوگوں کو علم کی طرف دعوت دے، لوگوں کو آگاہی کی طرف دعوت دے، لوگوں کو غور و فکر کی طرف دعوت دے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو نظریہ، جو مکتب حق پر قائم نہ ہو، وہ اپنے پیروکاروں کو تحقیق کی طرف دعوت دے، غور و فکر کی طرف دعوت دیں، کیونکہ تحقیق اور غور و فکر ہمیشہ سوال اٹھاتے ہیں،
ہمیشہ سوالات کے جوابات کی طرف لوگوں کو ابھارتے ہیں، اور جب لوگ سوالات کا حقیقی معنوں میں جواب تلاش کرتے ہیں تو حقائق تک پہنچتے ہیں، واقعیت تک پہنچتے ہیں، ریالٹی لوگ کشف کرتے ہیں۔ اور جب وہ دین حقیقت پر مشتمل نہیں ہے تو اس دین کو ہمیشہ لوگوں کے غور و فکر سے خطرہ رہتا ہے۔ لہذا اسلام کا تو بنیادی سب سے بہترین دلیل اسلام کی حقانیت کے اوپر یہ ہے کہ خداوند متعال کی طرف سے اسلام ہر قدم پر لوگوں کو غور و فکر کی طرف بلا رہا ہے، لوگوں کو دنیا کے اندر تحقیق کی دعوت دیتا ہے، خود اپنے وجود کے اندر تحقیق کی دعوت دیتا ہے۔ علم سے روکنا، غور و فکر سے روکنا، حقائق کی طرف جانے سے روکنا، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مرحلے کے اوپر لوگوں سے کوئی بات چھپائی گئی ہے، لوگوں کو اندھیرے میں رکھا گیا ہے۔ روشنی سے روکنا ہمیشہ اس بات کے لیے ہوتا ہے کہ اندھیرے میں کچھ چیزیں ہیں جن کی طرف لوگوں کو کی آشنائی مطلوب نہیں ہے۔ لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کے اوپر جو پابندی تھی وہ در حقیقت علم کے اوپر پابندی تھی، وہ در حقیقت تحقیق کے اوپر پابندی تھی، وہ در حقیقت تفکر اور تدبر کے خلاف ایک اقدام تھا جو ہوا، جس کے نتیجے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام اور اسلام کے دیگر بہت سارے حقائق وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب حقائق سے لوگوں کو روکنا ہے تو ان جگہوں پر لوگوں کو جانے سے روکا جاتا ہے جہاں حقیقت کے کشف ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس تحریک توحید کا آغاز کیا، آپ نے جب تبلیغ شروع کی تو لوگ آپ جو حقائق بیان کرتے تھے ان کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے تھے، ان کے مقابلے میں کوئی اور چیز لا نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح پیغمبر اکرم بیان فرما رہے ہوتے تھے۔ تو آپ سے حقائق کو لوگوں تک پہنچنے کو روکنا ضروری تھا، اور اس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے آپ کو کہا کہ یہ ساحر ہے، کہ یہ لوگوں کے اوپر جادو کرتے ہیں، آپ کو نعوذ باللہ مجنون کہا، تاکہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں ان میں لوگوں کو شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں۔ جب ان سے بھی نہ روکا تو لوگوں کو جبراً پیغمبر سے روکنے لگے۔ باہر سے جو لوگ آتے تھے کعبے کی زیارت کے لیے، ان کو قریش کے لوگ پکڑ کر ان کے کانوں میں روئی تک ڈال دیتے تھے کہ تم وہاں جا کر اس بندے کو کہیں نہ سنیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روشنی کی یہ صفت ہوتی ہے کہ روشنی کے لیے جہاں سے بھی تھوڑی سی بھی گنجائش مل جائے تو وہ پھیلتی ہے، اور اندھیرے کو ہمیشہ روشنی سے خوف لاحق رہتا ہے، اس لیے کہ اندھیرا پھیلتا نہیں ہے۔ اندھیرے کو اگر بقا چاہیے تو اس کو روشنی کے آنے کی جگہوں کو روکنا ہے۔ روشنی اور اندھیرے کے درمیان دیوار کھڑی کریں گے تو اندھیرے کی بقا ہے۔ اندھیرا ہمیشہ روشنی آنے کی جگہوں کو روکنے کے بعد ہی برقرار رہ سکتا ہے۔ اس لیے تنگ و تاریک کمرہ تنگ و تاریک تب تک رہتا ہے جب تک اس کے اندر آپ کوئی کھڑکی نہ کھولیں، جب دروازہ نہ کھولیں۔ دروازہ کھولیں تو باہر موجود روشنی کو کبھی یہ خطرہ نہیں رہتا کہ اندھیرا آ کے اس کو ختم کر دے گا۔ ہمیشہ اندھیرے کو یہ خطرہ رہتا ہے کہ روشنی آئے گی تو اندھیرا ختم ہوگا۔ اس لیے یہ جو دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ طرف میں دوسری طرف اندھیرا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو مکہ والوں نے ایک طرح سے سکھ کا سانس لیا کہ جو روشنی پھیل رہی تھی
جن لوگوں تک معرفت پہنچ رہی تھی اب ان لوگوں تک روشنی نہیں پہنچے گی، معرفت نہیں پہنچے گی، اب گویا وہ محفوظ ہو گئے، اندھیرا اب محفوظ ہو گیا روشنی سے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مدینے میں رہے، کفار مکہ مطمئن رہے کہ اب یہاں روشنی نہیں پھیلے گی، اب یہاں علم و معرفت کی باتیں نہیں ہوں گی، اب یہاں وہ حقائق بیان نہیں ہوں گے جن کے بیان ہونے کے اوپر لوگوں کے ایمان کا بدلنا اور لوگوں کا مسلمان ہونا یقینی تھا۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا اور آپ مکہ جانے کے لیے جب تشریف لائے تو مکہ والوں نے بہت اصرار کیا کہ ہم آپ کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ صلح حدیبیہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان اور ان دو شہروں کے لوگوں کے درمیان جب تک آمد رفت نہیں ہوگی، جب تک ایک دوسرے کو سننے کا رواج نہیں ہوگا، جب تک وہ ایک دوسرے کو سنیں گے نہیں، اس وقت تک دین نہیں پھیلے گا، جب تک لوگوں تک توحید کا پیغام نہیں پہنچے گا اس وقت تک اسلام کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف مکہ کے لوگوں کا فائدہ اسی میں ہے کہ یہ تبلیغ نہ پہنچے، یہ حقائق لوگوں تک نہ پہنچے۔ لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی بصیرت کے ساتھ اس بات کا اہتمام کیا کہ یہ صلح ہو جائے اور لوگوں کے درمیان جو دیوار کھڑی ہے وہ ٹوٹ جائے۔ وہ اگر ٹوٹ جائیں تو علم کو، روشنی کو پھیلنے کا موقع ملے گا۔ لہذا جب صلح حدیبیہ ہوئی اور کفار قریش نے یہ سوچا تھا کہ ہم نے پیغمبر کو روک کر بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود اصحاب میں سے بڑے بڑے اصحاب نے بھی سوچا کہ ہم شکست کھا کر جا رہے ہیں۔ بعض صحابی کا تو یہ اقوال تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ وہ دوسرے اصحاب سے پوچھتے تھے کہ یہ خود رسول ہے یا نہیں ہے۔ مجھے آج جتنا شک ہوا ہے ان کے اوپر، اس سے پہلے کبھی اتنا شک نہیں ہوا تھا۔ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اندر شک کر رہے ہیں اصحاب، بڑے بڑے اصحاب شک کر رہے ہیں اس صلح کے بعد۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ اس صلح کا فائدہ کیا ہوا ہے۔ اس صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دیوار تھی وہ ٹوٹ گئی۔ اب مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے درمیان آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ کفر جو کہ اندھیرا ہے، کفر جو کہ لا علمی ہے، وہ پھیل جائے، بلکہ پھیلنا ہمیشہ حقیقت میں ہوتا ہے، روشنی نے پھیلنا ہوتا ہے۔ لہٰذا جب یہ دیوار ٹوٹی، مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے درمیان آمد و رفت شروع ہوا، تو صرف 2 سال کے اندر اتنے لوگ مسلمان ہوئے جتنے فتح مکہ سے پہلے، یعنی صلح حدیبیہ سے پہلے، صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان اتنے لوگ مسلمان ہوئے جتنے اس سے پہلے پورے دورانیے کے درمیان نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ روشنی کو پھیلنے کا موقع ملا۔ آج جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو کسی مسلک کے علماء بتاتے ہیں، جو اپنے آپ کو کسی مسلک کے دینی رہنما بتاتے ہیں، وہ اپنے پیروکاروں کو، اپنے سننے والوں کو، اپنے جاننے والوں کو اس بات کے اوپر ہمیشہ زور دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کی مجلسوں میں نہ جائیں، ان کے محفلوں میں نہ جائیں، ان کے ساتھ تعلق نہ رکھیں، ان کو نہ سنیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قریش کے لوگ کیا کرتے تھے کہ اس کو نہ سنیں، اس کے پاس نہ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس اگر جائیں گے تو حقائق سامنے آئیں گے، اس کے پاس اگر جائیں گے تو روشنی میں ہر چیز نظر آ جائے گی، اور جو عقائد کسی خاص علمی بنیاد کے بغیر بنائے گئے ہیں وہ عقائد متزلزل ہو جائیں گے۔ آج ہم دیگر تمام فرقوں کے عقائد کا احترام کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے عقائد کے اوپر ان کے اپنے خیال میں، ان کے اپنے حساب سے دلائل موجود ہیں، وہ دلائل کے اوپر قائم ہیں۔ لہذا ہمیں کبھی اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ ہمارے جوان، ہمارے طالب علم، ہمارے
معاشرے کے ہمارے دیگر طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ دیگر مذاہب سے دیگر مکاتب سے ملیں اور ان سے بات کریں، ان کو سنیں، ہمیں کبھی اس کے اوپر اعتراض نہیں رہا، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جن بنیادوں کے اوپر یہ دین، یہ ملت، یہ مکتب اہل بیت اطہار علیہم السلام کا مکتب قائم ہے وہ بہت مضبوط ہے، وہ واضح دلائل کے اوپر ہیں۔ اب جب وہ واضح دلائل کے اوپر قائم ہے تو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کو اپنے عقیدے کے اوپر، اپنے دلائل کے اوپر یقین نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دوسری طرف کو سن لیا گیا، اگر مد مقابل کو صحیح طریقے سے سنا گیا، اس کے دلائل کو تفصیل سے اگر دیکھا گیا تو ہمارا جو عقیدہ ہے، ہم جن دلائل کے اوپر کھڑے ہیں، وہ دلائل کی وہ عمارت زمین بوس ہو جائے گی، اور اس جوان کو جس نے دوسرے مکتب کے عقائد کو اور اس کے دلائل کو سنا ہے، وہ مذہب وہ متاثر ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے جوانوں کو دوسرے مکاتب سے کاٹ کر رکھیں، ان کے قریب جانے نہ دیں، ان سے محفوظ رکھیں، ان کو سننے سے روکیں، ان کے دلائل کو سمجھنے کی کوشش کرنے سے روکیں، کیونکہ اندھیرے کی حفاظت ہمیشہ روشنی کے بارے میں، روشنی کے مد مقابل دیوار کھڑی کر کے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اگر روشنی کو آنے کا موقع ملا تو اندھیرا ٹھہر نہیں سکتا۔ اس لیے حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پابندی دراصل اس بات کا پیش خیمہ بنی کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے فضائل، اہل بیت اطہار علیہم السلام کا مقام، ان کی منزلت، ان کی فضیلتیں یہ لوگوں تک نہیں پہنچی۔ مملکت اسلامیہ کے اطراف و اکناف میں لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ اہل بیت اطہار کون ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہ ہو سکا کہ علی کے بارے میں پیغمبر نے کیا کہا تھا، وہ علی کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے ابتدائی دن ہی کہا تھا کہ یہ میرا وصی، میرا وزیر، میرا خلیفہ ہوگا، وہ علی کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ تم میں سب سے زیادہ علم علی کے پاس ہے، وہ علی کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ تم میں سب سے بہترین قاضی علی ہیں، قضاوت کرنے والے علی ہیں، وہ علی کہ جس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا اور آخرت دونوں میں تم میرے بھائی ہیں، وہ علی کہ جس میں کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا اما ترضى یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی الا انہ لا نبی بعدی، اے علی آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کی نسبت میرے ساتھ بالکل وہی ہے جو موسیٰ کو، ہارون کو موسیٰ سے ہیں، صرف یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبوت کے علاوہ باقی جتنے بھی مقام و مرتبے میرے ہیں، میرے اے علی میرے جانے کے بعد وہی مرتبہ وہی مقام آپ کا ہوگا، لیکن نہیں پہنچا۔ لیکن دنیا تک پہنچنے سے، ان حقائق کو دنیا تک پہنچنے سے منع تدوین حدیث، منع نشر حدیث کے ذریعے سے روکا گیا۔ وہ زہرا جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ہی ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی ماں ہے، جس کو پیغمبر اپنی ماں کہا کرتے تھے، اس زہرا کی فضیلتیں دنیا تک نہیں پہنچی۔ وہ زہرا جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ہی حوراء انسیہ، ہی روحی التی بین جنبی، یہ میری جان ہے، پہنچنے نہیں دیا گیا۔ جن حسنین کے بارے میں پیغمبر نے کہا تھا کہ یہ دونوں امام ہیں، چاہے یہ بیٹھے رہیں یا کھڑے ہوں، چاہے یہ صلح کریں یا جنگ کریں، یہ دونوں امام ہیں، دنیا تک نہیں پہنچنے دی گئی۔ جس حسین کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، اس ہدایت کے چراغ سے لوگوں کو آشنا ہونا ہی نہیں دیا گیا۔ اور جب لوگ آشنا نہیں ہوں گے، جب لوگوں کو ان کی فضیلتوں کا معلوم ہی نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے پھر ان کے اوپر جو ظلم ہوگا، جو ستم ہوگا، ان سے جو رویہ اختیار کیا جائے گا، اس کے بارے میں لوگوں کا کوئی ری ایکشن، کوئی رد عمل نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے
واقعہ کربلا سے پہلے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جو صلح کی، صلح صحابات جس کو کہا جاتا ہے، اس کا سمجھنا بھی بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ اس صلح نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو ثمر آور کیا ہے۔ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی، اس قربانی کو نتیجہ خیز کرنے میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی صلح کا کردار تھا۔ اس لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں کوفہ کے لوگوں نے پیغمبر کی وہ احادیث سنی تھی۔ کوفہ کے لوگوں کو یہ وقت ملا تھا کہ کوفہ کے لوگ اہل بیت اطہار کے بارے میں سنیں۔ کوفہ کے لوگوں کو یہ وقت ملا تھا کہ وہ علی کو دیکھیں اور علی کو سمجھیں، علی کے بارے میں پیغمبر کی احادیث سنیں۔ اور جب امیر شام نے امیر المومنین علیہ السلام سے بغاوت کی تو شام اور کوفہ کے درمیان وہی دیوار کھڑی ہو گئی جو پہلے مکہ اور مدینے کے درمیان کھڑی تھی۔ شام کے لوگوں تک اسلام بنی امیہ کے ہاتھوں سے پہنچا، شام کے لوگوں نے بنی امیہ والا اسلام دیکھا تھا، اسلام کا وہ ورژن دیکھا تھا جو بنی امیہ کا تھا، جس اسلام کے ورژن میں اہل بیت اطہار کا کوئی کردار نہیں تھا۔ وہاں تو بنی امیہ کے فضائل بیان ہوتے تھے، ان کے فضائل جن کے بارے میں رسول نے کوئی لفظ ان کی حمایت میں نہیں کہی، ان کے فضائل وہاں بیان ہوتے تھے۔ اہل بیت اطہار کا کوئی کردار شام کے لوگ نہیں جانتے تھے، ادھر کوفہ کے لوگ جانتے تھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو۔ لیکن شام کے اندر جو اندھیرا تھا، شام کے اندر جو جہالت تھی، اس جہالت اور اس اندھیرے کی حفاظت تب ممکن تھا جب لوگوں کا آپس میں انٹریکشن نہ ہو، جب کوفہ کے لوگ شام نہ جاتے ہوں، شام کے لوگ کوفہ نہ آتے ہوں، ایک دوسرے سے ان باتوں کے اوپر گفتگو نہ کرتے ہوں۔ یہ دیوار کھڑی رہی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل شام تک پہنچنے سے مانے رہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور میں جب آپ نے صلح کی معاویہ کے ساتھ، تو اس صلح کے نتیجے میں یہ دیوار ٹوٹی۔ اب شام کے لوگ کوفہ آنے لگے، کوفہ کے لوگ شام جانے لگے، اور جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو نہ صرف یہ کہ عام لوگ، شام کا آدمی کوفے میں آتا تھا تو وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل لوگوں سے سنتا تھا، نہ صرف یہ کہ کوفہ کا آدمی شام میں جا کر عام آدمی کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل بیان کرتا تھا، بلکہ خود معاویہ کے دربار میں اصحاب امیر المومنین علیہ السلام جا کر امیر المومنین کے فضائل بیان کرتے تھے۔ یہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کو شام میں جانے کا راستہ ملا، وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ذریعے سے ملا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اسی صلح کے ذریعے سے ملا جس صلح کے بارے میں خود آپ کے اصحاب آپ کے زمانے میں نہ سمجھ سکے۔ بالکل صلح حدیبیہ کی طرح، جس طرح صلح حدیبیہ کو پیغمبر کے اصحاب خود پیغمبر کے زمانے میں نہ سمجھ سکے، اور پیغمبر کے خود اپنے اصحاب نے پیغمبر کے کہ آپ کی بعثت کے اوپر شک کیا، اسی طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اصحاب نے بھی آپ کے اس صلح کی گہرائی کو نہیں سمجھا، آپ کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کیا، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کس قدر فتح مبین تھی یہ صلح جو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ کیا، کیونکہ یہ آپ کے اس صلح کے نتیجے میں مسلمانوں کے دو بڑے شہروں کے درمیان جو دیوار کھڑی تھی وہ دیوار ٹوٹی، لوگوں کے درمیان انٹریکشن شروع ہو گئی، لوگ ایک دوسرے سے ملنا شروع ہو گئے۔ اہل بیت اطہار علیہ ہمیشہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ان کے فضائل میں روشنی ہے، ان کی معرفت کا پہنچنا روشنی ہے۔ دوسری طرف اسی سے تو روکا ہوا تھا، اسی چیز سے تم یہ مانے تھے کہ اہل بیت کے فضائل نہ پہنچے۔ یہ روشنی اگر پہنچ گئی تو جہالت اور اندھیرے نے ختم ہونا ہے۔ اب جب یہ روشنی کسی حد تک شام کے اندر پہنچی تو یہ وجہ بنی کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر جب آپ کو شہید کیا گیا تو یہ نہیں کہا علی کا بیٹا ہم نے شہید کیا ہے، حالانکہ شام کے لوگ امیر المومنین سے بہت دشمنی رکھتے تھے۔ ان کو اگر یہ کہا جاتا
کہ ہم نے علی کا بیٹا مار دیا ہے تو شام کے لوگوں کو زیادہ خوشی ہوتی، لیکن صلح امام حسن کے نتیجے میں چونکہ علی اور اولاد علی کے بارے میں احادیث شام تک پہنچنا شروع ہو گئے تھے، شام کے لوگوں نے اہل بیت اطہار کے بارے میں سننا شروع کر دیا تھا، شام کے لوگوں تک اہل بیت کے فضائل پہنچ گئے تھے، اس لیے اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم نے اولاد علی کو قتل کیا ہے، لہٰذا وہ باغی کا عنوان استعمال کرتے رہے۔ شام میں جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اسرا پہنچے ہیں تو وہاں جہاں جہاں لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہ اہل بیت نبی ہیں، لوگ رونا شروع کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شام کے اندر یزید اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ اگر اسرائے آل محمد شام میں زیادہ عرصہ رہ گئے تو شام کے اندر تبدیلی یقینی ہے، اس لیے کہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کے بارے میں رسول نے کیا کہا ہوا ہے، ان کے بارے میں نبی کے اقوال کیا ہیں۔ زینب اور سجاد کا اسی لیے شام پہنچنا ضروری تھا۔ ابا عبداللہ الحسین خود شام جانا چاہتے تھے تاکہ شام کے اندر جا کر لوگوں کو خود اپنی زبان سے آگاہ کریں کہ حقائق کیا ہیں، لیکن جب آپ کا پہنچنا ممکن نہیں رہا، آپ کو جب راستے میں شہید کر دیا گیا تو خدا کی یہ حکمت تھی، خدا کا یہ فیصلہ تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام شام پہنچے۔ اسی لیے ابا عبداللہ الحسین نے مدینے میں فرمایا تھا کہ شاء اللہ ان یراہن سبایا، خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ زینب و کلثوم اسیر بن کر شام پہنچے، اس لیے کہ کربلا کے واقعے کو اگر ثمراور کرنا ہے تو شام میں جا کر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے بارے میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری تھا، اور لوگوں کا ذہن اگر شام میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کلام سننے کے لیے اگر کسی طریقے سے آمادہ ہوا ہے تو وہ اس صلح امام حسن کے نتیجے میں ہوا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں کچھ حقائق سن لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث لوگوں تک پہنچ گئے۔ لہذا کربلا کا جو واقعہ ہوا، اس واقعے کے ہونے میں ایک سبب کے طور پر ہم یقیناً ذکر کر سکتے ہیں منع تدوین حدیث کو۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر کے جو اقوال تھے وہ اگر عالم اسلام کے کونے کونے تک پہنچ چکے ہوتے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اس مقام و منزلت کی وجہ سے کم از کم اتنا بڑا واقعہ، اتنا بڑا سانحہ نہ ہوتا جو ہوا۔ اور کربلا کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کو جب کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا گیا، لوگ اگر مکمل طور پر اہل بیت کو جانتے ہوتے، ان کے فضائل کو جانتے ہوتے، تو کس کی جرأت ہوتی کہ وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اس طرح گلیوں بازاروں میں درباروں میں پھرائیں۔ یہ اسی جہالت کا نتیجہ تھا، یہ اسی لا علمی کا نتیجہ تھا، یہ اسی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے لوگوں کو جاہل رکھنے کا نتیجہ تھا کہ لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت نہیں رکھتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ حسین کیا ہے، وہ نہیں جانتے تھے کہ زینب کس ہستی کا نام ہے، وہ نہیں جانتے تھے کہ زین العابدین کون ہے۔ جس نے سمجھا، جس نے جانا، اس نے اپنے طور پر کردار ادا کرنے کی کوشش کی، اس نے خدمت کرنے کی کوشش کی، اس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے اپنی خدمات پیش کرنے کی ضرور کوشش کی۔ لیکن مسلم معاشرے تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پہنچنے سے منع تدوین حدیث کے ذریعے سے روکا گیا، حدیث کی تدوین اور حدیث کی نشر و اشاعت کو روک کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کو لوگوں تک پہنچنے سے روکا گیا، جس کے نتیجے میں کربلا جیسا سانحہ ہوا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک شخص کے بارے میں، امیر شام کے بارے میں بڑے چہک چہک کر کہہ رہے ہیں کہ ایک حدیث ان کے بارے میں صحیح السند پیغمبر کی حدیث موجود ہے۔ ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا، وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امیر شام کے بارے میں پیغمبر کی کوئی صحیح السند حدیث نہیں ہے، میں نے فلان کتاب میں دیکھی ہے کہ ایک حدیث ان کے بارے میں صحیح السند ہے۔ اتنا وہ چوڑے ہو رہے ہیں کہ علی کے اس معاویہ کے بارے میں ایک حدیث پیغمبر کی صحیح السند ہے۔
اگر لوگوں تک علی کے بارے میں پیغمبر کی وہ احادیث پہنچی ہوتی جو صحیح السند ہیں، جو سب اصحاب نے سب نے سنا ہوا ہے، نام لے لے کر پیغمبر نے علی کے بارے میں بتایا، دکھا دکھا کر علی کے بارے میں پیغمبر کو نے بتایا تھا، اگر وہ سب لوگوں تک پہنچا ہوتا، لوگ اگر ان سب سے آشنا ہوتے، علی اور اولاد علی کے بارے میں لوگوں کی معرفت ہوتی، تو یقیناً کربلا جیسا سانحہ روکا جا سکتا تھا، اس واقعے کو ہونے سے روکا جا سکتا تھا، لیکن نہیں پہنچا۔ جب نہیں پہنچا، جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قدر و منزلت لوگوں تک نہیں پہنچی، اسلام کا حقیقی چہرہ جو لوگ پیش کر سکتے تھے ان کو جب ملت اسلامیہ سے منقطع کر دیا گیا، ملت اسلامیہ کا تعلق جب ان سے توڑ دیا گیا، تو پھر اس بگاڑ کو درست کرنے کے لیے، اسلام کی حقیقی روح کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ حسین ابن علی علیہ السلام یہ اقدام اٹھاتے، یہ قربانی دیتے جو حسین نے دیا۔ کربلا میں مولا ابا عبداللہ الحسین نے سب کچھ قربان کر دیا اس ایک کاز کے لیے کہ لوگوں تک دین خدا حقیقی طور پر لوگوں تک پہنچ جائے، دین خدا اپنی روح کے ساتھ لوگوں تک پہنچے، لوگ دین اسلام کو اس کے حقیقی تعلیمات کے ساتھ سمجھ جائیں۔ اس لیے آپ نے نہ صرف اپنی قربانی دی بلکہ آپ نے اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ اپنے ان جوانوں کو قربان کیا جن کی مثال دنیا میں نہیں تھی۔ حسین نے علی اکبر کو قربان کیا۔ کون علی اکبر؟ وہ علی اکبر جس کے بارے میں حسین خود فرماتے تھے کہ جب میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا، جب میرے دل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تمنا جاگتی تھی تو میں علی اکبر کو دیکھا کرتا تھا۔ علی اکبر شبیہ ہے پیغمبر تھے۔ علی اکبر کو دیکھ کر لوگ پیغمبر کی گویا زیارت کیا کرتے تھے۔ وہ علی اکبر جب میدان کربلا میں پہنچے، جوانوں کے لیے کس قدر بڑا پیغام علی اکبر نے میدان کربلا میں پہلے روز ہی دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان پہ پہنچ کر آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، علی اکبر نے سوال کیا بابا آپ نے یہ کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ فرمایا بیٹا یہاں ہم شہید کر دیے جائیں گے، یہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ علی اکبر نے فرمایا اولسنا علی الحق یا ابتا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم ہی حق پر ہیں، ہم ہی تو حق ہیں، ہم اگر حق پر نہیں ہیں تو کون حق پر ہو سکتا ہے؟ فرمایا فلا نبالی وقعنا علی الموت ام وقعت الموت علینا، بابا جب ہم حق پر ہیں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ موت آ کر ہم پر گرے یا ہم جا کر موت پر گرے؟ اصل مسئلہ جس چیز کی طرف توجہ رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں ہے۔ بابا جب ہم حق پر ہیں، جب آپ مجسم حق ہیں، جب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہمیں کس چیز کی فکر ہے کہ موت ہمارے اوپر آ کے گرے یا ہم موت کے اوپر جا کر گرے؟ اس جوان کو ابا عبداللہ الحسین نے دین کے اوپر فدا کر دیا۔ علی اکبر نے جب آ کر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے اجازت اذن جہاد مانگی، ابا عبداللہ الحسین نے علی اکبر سے کہا بیٹا علی اکبر آپ کی پرورش آپ کی پھوپھی زینب نے کی ہے، جا کر پھوپھی زینب سے اجازت لے لیں۔ علی اکبر آپ کی والدہ موجود ہے، اپنی والدہ سے جا کر اجازت لے لیں۔ حضرت علی اکبر جاتے ہیں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے اجازت لیتے ہیں، اپنی والدہ سے اجازت لیتے ہیں، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے اجازت لیتے ہیں، اور علی اکبر جب جانے کے لیے نکلتے ہیں تو تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ خیمے کا دروازہ بار بار اٹھتا تھا، بار بار گرتا تھا، بار بار خیمے کا دروازہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا۔ تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ جب علی اکبر نکلے تو اس طرح نکلے جیسے کسی کے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے۔ علی اکبر نکلنے کی کوشش کرتے تھے،
اہل بیت اطہار علی اکبر کو واپس خیمے میں لے جاتے تھے۔ علی اکبر خیمے سے نکلنے کے لیے خیمے کا دروازہ کھولتے تھے، اصحاب اہل بیت اطہار علیہ السلام علی اکبر کو واپس لے جاتے تھے۔ جب علی اکبر خیمے سے نکلے تو اس طرح گریہ و فغاں کی آواز اٹھی جس طرح کسی کے گھر میں سے کسی جوان کا لاشا نکل رہا ہو۔ ابا عبداللہ الحسین نے علی اکبر کو آمادہ کیا، علی اکبر کو آمادہ کر کے گھوڑے پر بٹھایا، عقاب پر بٹھا کے علی اکبر کو جب روانہ کر دیا تو ابا عبداللہ الحسین آہستہ آہستہ علی اکبر کے پیچھے چلنے لگے۔ علی اکبر نے جب محسوس کیا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہے ہیں، مڑ کر دیکھا ابا عبداللہ الحسین ان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ علی اکبر نے رک کر کہا، بابا آپ نے مجھے آمادہ کر کے جہاد کے لیے بھیجا تھا، آپ کیوں پیچھے پیچھے تشریف لا رہے ہیں؟ مولا ابا عبداللہ الحسین نے کہا، علی اکبر کاش تمہارے 18 سال کا جوان بیٹا ہوتا، تم اسے موت کی طرف بھیج رہے ہوتے تو علی اکبر تم سمجھ پاتے تمہارے بابا کی کیفیت اس وقت کیا ہوگی۔ علی اکبر کو روانہ کر کے ابا عبداللہ الحسین نے فرمایا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، خدایا آپ گواہ رہنا اس قوم کے اوپر، لقد برز الیہم شاب اشبہ برسولک خلقا وخلقا ومنطقا، خدایا اس قوم کے اوپر آپ گواہ رہنا، اب ان کی طرف وہ جوان جا رہا ہے جو اپنے خلق و خلق و منطق میں، جو اپنے کلام میں، اپنے چلنے میں، اپنے سیرت میں آپ کے رسول کے شبیہ تھا۔ علی اکبر کو بھیج دیا، ابا عبداللہ الحسین نے میدان کربلا کی طرف موت کے سفر پر بھیج دیا۔ ابا عبداللہ الحسین نے شبیہ رسول کو جب بھیج دیا اور ابا عبداللہ الحسین علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں، جب علی اکبر کی آخری صدا آئی نا، السلام علیک یا ابتا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، ابا عبداللہ الحسین علی اکبر کی طرف دوڑے، لیکن ابا عبداللہ الحسین کی آنکھوں سے بینائی ایک دفعہ چلی گئی تھی۔ آپ آواز دے رہے تھے، علی کہاں ہو یا علی، یا علی کی آواز دیتے ہوئے ابا عبداللہ الحسین میدان کی طرف جا رہے تھے، علی اکبر کو ڈھونڈ رہے تھے۔ علی اکبر تک ابا عبداللہ الحسین پہنچے۔ علی اکبر جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ابا عبداللہ الحسین نے اکبر کا جنازہ اٹھانا چاہا، لیکن ضعیف باپ جوان بیٹے کا جنازہ نہ اٹھا سکے۔ یہاں یاد آتا ہے جب حبیب ابن مظاہر کا بیٹا جب حر کا بیٹا میدان کربلا میں گیا تھا، جب اس کی شہادت ہوئی تھی اور حر جانے لگے اپنے بیٹے کی طرف، تو ابا عبداللہ الحسین نے شاید اسی لیے کہا تھا، حر تم رک جاؤ، یہ دنیا کا رواج یہ ہے کہ جوان بیٹے کی لاش ضعیف باپ اٹھا نہیں سکتے، اور تم رکو، تمہارے بیٹے کا جنازہ میں حسین اٹھا کر لاؤں گا۔ لیکن جب حسین کے جوان بیٹے کا جنازہ تھا تو حسین کو جوان بیٹے کے جنازے کو اٹھانے میں مدد دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ ابا عبداللہ الحسین نے اکبر کا جنازہ اٹھا کر خیام کی طرف لایا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خدایا بحق محمد و آل محمد، بحق جوانی علی اکبر، بحق غریبی حسین علیہ السلام، ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا ہم سب کی شرعی حاجات کو پورا فرما، دیکھنے والے سننے والوں کی جو بھی شرعی حاجات ہے خداوندہ بحق امام ابا عبداللہ الحسین، بحق علی اکبر، خصوصاً ہمارے جوانوں کی جو بھی شرعی حاجات ہے خداوندہ علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہے، ان تمام کی شرعی حاجات کو پورا فرما۔ خداوندہ جو مریض ہیں ان کو بحق بیمار کربلا شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد، جن لوگوں نے التماس دعا کہا ہے، آپ عالم الغیوب ہیں، آپ دلوں کے راز کو جانتے ہیں۔ خداوندہ جن مقاصد کے لیے بھی التماس دعا کہا ہے، التماس دعا کے لیے میسیجز کیے ہیں، خداوندہ ان تمام کی شرعی حاجات کو پورا فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد، بحق زینب کبریٰ ہماری ماؤں بہنوں کی پردوں کی حفاظت فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد، مسافرت میں، سفر میں ہمارے جو بھی بھائی دوست احباب ہیں، جس مقصد کے لیے بھی سفر میں ہیں، اپنے گھر بار وطن، بیٹے ماں باپ سے دور ہیں، خدایا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے گھر بار ماں بہن بھائیوں کے سے ملنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ
ہمارے جن بہن بھائیوں نے امتحانات دیے ہوئے ہیں یا امتحانات دینا چاہ رہے ہیں، جس جگہ پر جس قسم کا بھی امتحان دے رہے ہیں، خداوندہ بحق محمد وآل محمد کربلا والوں کے امتحان کا واسطہ ان سب کو امتحانات میں کامیابی عطا فرما۔ خداوندہ بحق محمد وآل محمد شاعیان حیدر کرار کو اپنے حفظ و امان میں، ان کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا واسطہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ خداوندہ آزادانہ سید شہداء کی حفاظت فرما، اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو خصوصاً ہم سے راضی فرما، ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، اہل بیت اطہار علیہ السلام سب کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، دنیا میں زیارت اہل البیت اور آخرت میں ہمیں شفاعت اہل البیت سے بہرہ مند فرما۔ خداوندہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ خداوندہ جو بھی آمین کہہ رہے ہیں، جو بھی ہماری ان مجالس کو سن رہے ہیں، ان سب کی شرعی حاجات کو پورا فرما، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ خداوندہ بحق محمد وآل محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الى ارواحنا وارواح المؤمنین والمؤمنات نہدی ثواب الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک